یہ 11,000 سال پہلے کی بات ہے، جب تپا دینے والی گرمیوں کا لمبا دن ختم ہونے ہی والا تھا۔ سورج کی شدید تپش کم ہوتے ہی لوگ گھر سے باہر نکلنے لگے تھے، اور جاتے جاتے بھی سورج کی کرنیں اس چھوٹے سے علاقے کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہی تھی۔ بچے گلیوں میں کھیل رہے تھے، خواتین فرصت کے پلوں کا مزہ لے رہی تھی۔ تبھی وہ ہوا جس کے بارے میں کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اگلے کچھ لمحوں میں ہی زمین پر موجود جنت نما یہ علاقہ، جسے اٹلانٹیز کہا جاتا تھا، تباہ ہو چکا تھا، اور یہ بربادی اتنی بھیانک تھی کہ پوری کی پوری تہذیب پانی کے اندر سما گئی۔ یہ سب اتنی صفائی سے ہوا کہ آج اس تہذیب اور اس علاقے کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ملتا، اور آج تک لوگوں کو اس بات پر یقین نہیں ہوتا کہ اٹلانٹس نام کی کوئی تہذیب اس دنیا میں موجود بھی تھی یا نہیں۔ اٹلانٹی تہذیب کہاں آباد تھی؟ اٹلانٹس میں آباد خود کو دیوتا کیوں قرار دیتے تھے؟ اور اہرام مصر سے بھی 6000 سال پرانی اس تہذیب میں ایسی کیا خاص بات تھی جسے ہم آج تک یاد رکھتے ہیں؟ دا لاسٹ سٹی آف اٹلانٹیز ایک ایسا بدنصیب شہر تھا جو اپنے دور سے بہت زیادہ جدید اور ترقی یافتہ تھا۔ اٹلانٹس کا ذکر تاریخ میں سب سے پہلے یونان کے مشہور فلسفی افلاطون نے 2300 سال پہلے اپنی کتاب میں کیا تھا۔ پلیٹو نے اپنی 2 کتاب اور کریٹیس میں اٹلانٹس کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ افلاطون کے مطابق یہ شہر اس کے وقت سے 9000 سال پہلے اس دنیا میں موجود تھا۔ یہ شہر اٹلانٹک اوشن میں کہیں واقع تھا، جو کسی قدرتی آفت یا خدائی عذاب کی وجہ سے سمندر میں غرق ہو گیا۔ افلاطون کہتا ہے کہ یہ شہر رقبے کے اعتبار سے بہت بڑا تھا۔ یہ شہر ایشیا سے بھی بڑا تھا، اور یہ دائرہ نما جزیروں کی شکل میں آباد تھا۔ ان دائروں میں اچھلتی سمندری موجوں کا منظر نہایت ہی دلکش تھا۔ اس شہر میں دور دور تک ہرے بھرے میدان تھے، اور یہاں کی زمین نہایت ہی زرخیز تھی، جہاں بے شمار اونچی عمارتیں اور معدنیات پائے جاتے تھے۔ یہاں کے لوگوں کے سامنے سونا چاندی ایک معمولی سی چیز تھی۔ اٹلانٹیز میں عالیشان محل اور عبادت گاہیں تھیں۔ اگر ان تعمیرات کے آگے اہرام مصر، دیواری چین، تاج محل یا برج خلیفہ کی بات کریں تو یہ بھی اٹلانٹیو کے آرکیٹیکچر کی برابری نہیں کر سکتے۔ اٹلانٹیز کی عمارتیں اور سڑکیں سپنوں کی دنیا جیسا تھا، اور وہاں کے لوگ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہوا کرتے تھے۔ پلیٹو نے یہ بھی لکھا ہے کہ اٹلانٹس کے لوگوں میں مافوق الفطری اور جادوئی طاقت ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ خود کو دیوتاؤں سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ پلیٹو کے مطابق اٹلانٹیز کے لوگوں کے پاس اتنی زیادہ دولت تھی جتنی کبھی کسی بادشاہ کے پاس نہ ہوئی نہ کبھی ہوگی۔ اٹلانٹیز جس جزیرے پر آباد تھا، وہاں قدرتی ماحول اور ایکو سسٹم نہایت ہی بے مثال تھی، جس میں ایک پرفیکٹ بیلنس بنا ہوا تھا۔ کوئی کسی کے اوپر حاوی نہیں ہوتا تھا۔ یہاں بے شمار چرندوں پرند تھے اور پھلوں کے بڑے بڑے باغیچے تھے۔ شہر کا انتظامیہ اور سیاست بھی نہایت ہی اعلیٰ تھی۔ اٹلانٹیز کی جدید ترقی کے متعلق ماہرین نے لکھا ہے کہ اس قوم نے وزنی چٹان کے ذریعے اونچی عمارتوں کو بنانے کے علاوہ شیشے سے توانائی حاصل کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا تھا، جبکہ ان کی تجارتی بحری جہاز ساری دنیا میں جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اٹلانٹیز کے لوگوں کو کائنات کے بارے میں ہم سے زیادہ علم تھا۔ ان کے پاس کھیتی باڑی کے بھی نئے طریقے اور تکنیک تھے، جسے وہ لوگ بڑے پیمانے پر اناج اگایا کرتے تھے۔ پلیٹو نے اٹلانٹس میں دیوتا کے بنے ایک عظیم مورتی کا بھی ذکر کیا ہے، جو خالص سونے کا بنا تھا اور جسے سمندر کے دیوتا کے طور پر پوجا جاتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے پاس ایسی مخصوص ٹیکنالوجی تھی جس کی مدد سے وہ ہوائی سفر بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک طرف جہاں افلاطون نے اٹلا کے لوگوں کی تعریف کی ہے، تو دوسری طرف ان کی خامیوں اور گناہوں کو بھی بیان کیا ہے۔ پلیٹو کے بقول انہی وجوہات سے تہذیب پر خدا کا قہر نازل ہوا تھا۔ دراصل اٹلانٹیز کے لوگ اپنے ٹیکنالوجی اور طاقت کے نشے میں چور خود کو دیوتا سمجھنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنے علاقے کو مزید طاقتور بنانے کی خواہش میں دوسرے علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور بے شمار معصوم شہریوں کا قتل عام کیا۔
وہ سوائے ایتھنز کے تمام یورپ مغربی ممالک پر قبضہ کر چکے تھے، یہاں تک کہ اٹلانٹس کے لوگ نہایت ہی عیش پسند ہو گئے اور ہر طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنت کہے جانے والے اس اٹلانٹس کو خدا کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ پلیٹوں کے مطابق یکبیک اٹلانٹیز میں طوفان، زلزلے، سیلاب اور آتش شیشہ پھٹ پڑا۔ اس عظیم تباہی کا یہ نتیجہ ہوا کہ سطح سمندر پر بسا یہ شہر پانی میں ڈوبنے لگا۔ آتش فشاں سے نکلنے والی کالی راکھ نے پورے جزیرے پر اندھیرا کر دیا۔ ہر طرف سے زوردار دھماکے ہونے لگے۔ یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس وقت اٹلانٹیز پر 500 سے 1000 ایٹم بم پھٹنے جیسے حالات پیدا ہو گئے تھے۔